پہلا سوال آج کی ٹرانسمیشن میں ہمیں کیا گیا ہے محمد فیسام صاحب کی طرف سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ شیخ کیا یہ روایت حسن ہے؟ اثبات و عذاب القبر امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وہاں سے انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے جس کے مطابق سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دن ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، کچھ قبروں کے پاس سے گزرے تو اچانک ایک قبر سے ایک شخص آگ میں جلتا ہوا، آگ میں لپٹا ہوا باہر نکلا۔ اس کے گلے، اس کی گردن میں ایک بیڑی پڑی ہوئی تھی، یعنی ایک چین تھی لوہے کی، وہ اس کو گھسیٹتا ہوا آ رہا تھا، بہت زیادہ بڑی تھی وہ بیڑی اور چین، اور وہ پکار رہا تھا، او عبداللہ عبداللہ مجھے پانی پلاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے ویسے ہی جیسے اللہ کے بندے، او اللہ کے بندے، عبداللہ عربی میں اللہ کے بندے کو کہتے ہیں، اس نے ویسے ہی رینڈم ایک پکارنے کے لیے کہا اللہ کے بندے مجھے پانی پلاؤ، یا وہ مجھے پہلے سے جانتا تھا میرے نام سے تو اس نے کہا کہ عبداللہ مجھے پانی پلاؤ۔ تو ابھی وہ یہ کہہ رہا تھا تو پیچھے سے اسے ایک اور شخص آیا جو سیاہ رنگ کا تھا، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ عبداللہ اسے پانی نہ پلاؤ، اسے پانی نہ پلاؤ، یہ کافر ہے۔ پھر اس نے اسے پکڑ لیا اور اس کی زنجیر سے یا اس کی جو بیڑی تھی اس سے گھسیٹ کر اسے وہ قبر میں لے گیا، اور وہ دونوں قبر میں میرے سامنے داخل ہو گئے۔ میں انہیں دیکھ رہا تھا اور میرے دیکھتے دیکھتے قبر میں داخل ہو گئے اور قبر ان پر بند ہو گئی۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی روایت ہے جو فیسام بھائی نے پوچھی ہے کہ یہ کیسی ہے۔ تو ہم نے اس کی سند کی تحقیق کی ہے، اس کی سند واقعی حسن ہے، یعنی یہ واقعہ واقعی رونما ہوا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایسا دیکھا۔ اب اس کے بارے میں آگے ہم کیا تبصرہ کریں گے یا ہم اس کے بارے میں کیا رائے رکھیں گے، یہ واقعہ کس نوعیت کا تھا، تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہ امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے اثبات و عذاب القبر اپنی کتاب جس میں عذاب قبر کے اس بات پہ انہوں نے احادیث اور آثار روایت کیے ہیں، اس میں انہوں نے اسے روایت کیا ہے، یعنی امام بہقی رحمہ اللہ کی نظر میں یہ عذاب قبر کا واقعہ ہے، اور وہ قبر میں بندے کو عذاب ہو رہا تھا تو وہ باہر آیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے دیکھ لیا۔ اس حوالے سے ایک دو باتیں یاد رکھنے والی ہیں کہ صحیح بخاری میں 1338 نمبر 1338 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں جب عذاب ہوتا ہے لوگوں کو، کفار کو یا منافقین کو یا فجار کو، تو فرشتہ جو ہے وہ لوہے کا ایک گرز ان کے کانوں کے درمیان میں مارتا ہے، جو لوگ گناہگار فاسق فاجر ہوتے ہیں، کانوں کے درمیان میں جب اس کو وہ گرز زور سے لگتا ہے تو وہ ایسی چیخ مارتا ہے اتنی زور سے کہ جتنے بھی ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، لوگ نہیں، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ارد گرد، وہ ساری سنتی ہیں سوائے ثقلین کے، یعنی جنوں انس کے علاوہ باقی ساری مخلوق جو ارد گرد موجود ہوتی ہے قبرستان کے یا قبر کے، وہ اس عذاب کو، آواز کو سنتی، اس کی چیخ کو سنتی ہے۔ تو ایک یہ حدیث ہے، اور دوسری صحیح مسلم میں 2868 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہو کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے ڈر سے، تو میں اللہ سے ضرور دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر سنائے جس طرح مجھے سناتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ تھا کہ آپ کو عذاب قبر، جہاں بھی عذاب قبر ہو رہا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا نہیں کی کہ وہ لوگوں کو بھی سنا دے، اس لیے نہیں کی کہ لوگ اگر عذاب قبر کو سن لیں تو ڈر کے مارے اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دیں کہ ہمارے مردوں کو تو قبروں میں عذاب ہوگا، ہم کیوں دفنائیں۔ تو یہ دو حدیثیں بھی مد نظر رکھیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام حالات میں لوگوں کو، انسانوں اور جنوں کو عذاب قبر کا ادراک نہیں ہوتا، قبر میں عذاب ہو بھی رہا ہے، آپ اوپر کھڑے ہیں، آپ کو ادراک نہیں ہوگا عذاب قبر کا۔ اور اسی طرح آوازیں جو قبر کے عذاب میں مبتلا شخص کی نکلتی ہیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سنتے تھے،
لیکن عام لوگ انسان اور جن اسے نہیں سنتے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ واقعہ ایک خاص واقعہ ہے جو مستثنا ہے عام دلائل سے، کہ عام لوگ نہیں سنتے، عام لوگ عذاب قبر کو نہیں دیکھ پاتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ واقعہ اس سے مستثنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو بھی ایک موقع پر ایسا دکھا دیا اور انہوں نے دیکھ لیا عذاب قبر کو، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی موقع پر اپنے کسی بندے کو کرامتاً، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی کرامت بھی ہے کہ عام انسانوں کو ایسا نہیں نظر آتا۔ کرامت اسے ہی کہتے ہیں، جس طرح معجزہ ہوتا ہے کہ عام انسان جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں، ناممکن چیز ہے، اللہ رب العزت اپنے نبی کے ہاتھوں اسے ممکن بنا دیتا ہے کسی موقع پر، تو یہ نبیوں کا معجزہ ہوتا ہے۔ تو ولیوں کی کرامت یہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کام کو جس کو عام حالات میں ناممکن سمجھا جاتا ہے، جو عام لوگوں کے ہاتھوں وہ رونما نہیں ہوتی یا عام لوگوں کو نظر نہیں آتی، عام لوگوں کو سنتی نہیں، تو اللہ رب العزت کسی کو دکھا یا سنا دیتا ہے۔ یہ ایک خاص موقع ہوتا ہے، اور نہ معجزہ کسی نبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یعنی اس کے کنٹرول میں کہ جب چاہے اس کو ظہور پذیر کر دے، اور نہ کرامت کسی ولی کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ ولی جب چاہے اس کرامت کا ظہور لوگوں کے سامنے کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک کرامت کا واقعہ ہے، اور یہ ایک استثنائی واقعہ ہے۔ عام حالات میں عذاب قبر عام لوگوں کو اور انسانوں اور جنوں کو نہ نظر آتا ہے اور نہ سنتا ہے۔